السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز فجر اور نماز تہجد، ان دونوں کی فضیلت قرآن کریم کے اندر اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی فضیلت، اہمیت، جس کی طاقت اور جس کے فائدوں سے آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ نماز تہجد جو شخص پڑھتا ہے وہ اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے۔ جب نماز تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے ختم ہوتے ہی فوراً نماز فجر کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ نماز فجر بھی اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے ضرور ادا کرتا ہے۔ نماز فجر کو عام طور سے ہمارے معاشرے میں لوگ نیند کی نظر کر دیتے ہیں، یعنی سونے میں گزار دیتے ہیں یا سستی میں گزار دیتے ہیں، غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورت جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں وہ تہجد پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اس طرح کی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر جو تہجد کے اثرات اور فائدے حاصل ہونے چاہیے تھے، اس کی جو روحانیت سے ہمیں مستفیض ہونا تھا، پھر وہ ہم برکتیں، وہ روحانیت نہیں پا سکیں گے۔ نماز تہجد کا اہتمام جب ہم نے کیا ہے تو پھر اب نماز فجر کا اہتمام بھی ضرور کریں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہم نے ایک ضروری اور فرض جو چیز لازم تھی اس کو چھوڑ کر ایک نفلی اور مستحب کام میں اپنا وقت گزار دیا، کیونکہ نماز فجر کا پڑھنا فرض ہے جو ضروری ہے ہر حال میں، اور نماز تہجد کا پڑھنا فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، وہ نفل کے درجے میں آتا ہے۔ اس کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ وہ روحانی ترقی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو رات کی عبادت ہے۔ تو جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز فجر کا بھی اہتمام اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور ان دونوں کے اندر بہت گہرا ربط ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے جہاں نماز تہجد کی تعریف قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، وہیں قرآن کریم میں نماز فجر کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نماز فجر یعنی فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اس کے اندر ایسے راز پوشیدہ ہیں۔ میں آپ کو 7 راز کی باتیں بتاؤں گا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز فجر کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی عبادت کے لیے وہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالی کی عبادت کرنے اور نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے اور نماز فجر ادا کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس نماز کے اندر کیسے پوشیدہ راز ہیں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 7 ایسے راز ہیں کہ جس سے ہر شخص واقف نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے جان لیں گے تو یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں گے۔ نماز فجر کے اندر وہ کیا راز ہیں، وہ قیمتی خزانے کیا ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، آئیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، فجر کی نماز میں سب سے بڑا اور بہترین راز یہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دن کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، فجر کی نماز دن کے آغاز کو بہت ہی بابرکت بنا دیتی ہے اور سکون والا بنا دیتی ہے۔ اس کا پورا دن سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر قدم پر اس کی مدد کرتا ہے، اس کے کام کاج میں، اس کے کاروبار میں اللہ رب العزت برکتیں پیدا کرتا ہے اور اسے ایک روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی بہترین اور بڑا راز ہے جو نماز فجر پڑھتے ہیں اللہ تعالی انہیں نوازتا ہے۔ اور جو دوسرا اہم راز ہے فجر کی نماز میں،
وہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نماز فجر جو شخص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی روحانی مخلوق یعنی فرشتے بھی نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے نماز فجر پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعائیں انہیں مل جاتی ہیں جو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں ان کی درخواستوں کو پھر پہنچانے والے ہو جاتے ہیں۔ تو جو نماز فجر ادا کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں انہیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جو تیسرا اہم راز ہے وہ ہے رزق میں اضافہ، یعنی جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کے اندر، کاروبار کے اندر، اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دیتا ہے، بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ صبح سویرے اٹھنا اور فجر کی نماز پڑھنا رزق میں کشادگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ رب العزت صبح کے وقت روزی تقسیم کرتا ہے، روزی بانٹتا ہے۔ اللہ رب العزت حصے متعین کرتا ہے کہ جس نے میری فرما برداری کی ہے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو نقصان ہوگا، اس کو اتنا نفع ہوگا۔ تو فجر کی نماز جو شخص پڑھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں بے حساب بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور جو چوتھا راز ہے اس کے اندر، وہ ہے صحت کے لیے فائدے مند ہونا، یعنی صبح کی تازہ ہوا، نماز فجر کے لیے اٹھنا، مسجد جانا، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا اور وقت پر جاگنا، یہ صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ انسان اپنی صحت کو لے کے پریشان رہتا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے اس وقت جب کہ اللہ تعالی کی طرف سے تر و تازہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، ایک بہترین آکسیجن اللہ رب العزت مخلوق کو دے رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں اور وہ نماز فجر کے وقت نہیں اٹھتے، اللہ تعالی کا شکر نہیں بجا لاتے، اللہ کی یہ اہم عبادت چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو نماز فجر میں اٹھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے گا، بڑی بڑی بیماریوں سے آپ کو دور رکھے گا۔ یہ اہم راز ہے کہ یہ صحت کا خزانہ ہے نماز فجر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کتنے اہم فائدے بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور پانچواں جو اس کے اندر راز پوشیدہ ہے وہ ہے دن بھر کے لیے توانائی کا حاصل ہونا، یعنی جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے والا انسان دن بھر متحرک اور فعال اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو چست رکھتا ہے، وہ سستی میں مبتلا نہیں ہوتا، دن بھر اس کے اندر صحت رہتی ہے، توانائی رہتی ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہمیشہ اس کو بالکل پھرتیلا رکھے، سستی اس کے قریب نہیں آتی۔ آپ فجر کے وقت اٹھیے، تھوڑی سی محنت کیجئے، ہمت کر کے آپ نرم بستر کو چھوڑ کے نماز فجر ادا کیجئے، پھر دیکھنا اللہ تعالی کی طرف سے کیسی توانائی، کیسی پاور آپ کے جسم کو حاصل ہوتی ہے، کیسی روحانی تقویت آپ کی روح کو نصیب ہوتی ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ اور جو چھٹا اس کے اندر راز پوشیدہ ہے نماز فجر کے اندر، وہ ہے قیامت کے دن گواہی، یعنی قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ قرآن کریم قیامت کے دن گواہی دے گا، اللہ رب العزت اس کی گواہی کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالی حاضر کرے گا اور قرآن کریم بندے کے حق میں سفارش کرے گا کہ یہ صبح کے وقت میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ دیکھیے کتنا اہم راز ہے کہ آخرت کی کامیابی بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی نے کیسے کیسے راز فجر کی نماز میں رکھے ہیں، تو فجر کی نماز پڑھیے، غفلت کو اپنے قریب نہ آنے دیجیے۔ یہ بہت بہترین راز ہے کہ قیامت کے دن فجر کا وقت اور اس وقت میں کی ہوئی عبادت ہمارے لیے گواہی دے گی۔ اسی طرح جو آخری اور ساتواں راز ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ ہے شیطان کے اثرات سے بچاؤ، شیطانی وسوسوں سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرتا ہے شیطانی اثرات سے جو نماز فجر کا
اہتمام کرتا ہے۔ فجر کے وقت جاگنے اور نماز پڑھنے سے شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور انسان نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، غفلت میں پڑا رہتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، تو شیطان اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، پھر وہ شیطان پورے دن اس پر مسلط رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خیر و برکت نہیں اتارتا، وہ پورے دن پریشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی راز ہیں جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کسی بھی حال میں وہ نماز فجر کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نماز تہجد نہ پڑھ سکیں تو آپ نماز فجر کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے نماز عشاء پڑھی وقت پر اور نماز فجر پڑھ لی وقت پر، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب، حتیٰ کہ تہجد پڑھنے کا بھی ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ یہ فجر کی نماز کی طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ اہم راز ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ انہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم نماز فجر کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کو ہم خاص طور سے حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔